ہمارا پہلا سوال ہے آپ سے کہ تراویح کی فضیلت بیان کریں۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 759 ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سحری کا ٹائم نماز فجر کی اذان تک ہوتا ہے، کیا اس وقت تک روزے دار کھا پی سکتا ہے؟ عوام میں مشہور ہے کہ ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سرما لگانے سے مکروہ ہو جاتا ہے، ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سیٹھ علی یاسین چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مفتی آن لائن۔ سب سے پہلے تو میں اپنے سننے والوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے فیض و برکات سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں حضرت علامہ و مولانا مفتی ذیشان علی قادری المدنی صاحب، تو ان سے ہم آج رمضان المبارک کے متعلق چند سوالات کریں گے۔ تو مفتی صاحب، ہمارا پہلا سوال ہے آپ سے کہ تراویح کی فضیلت بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ میں رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کی فضیلت کے بارے میں بہت احادیث آئی ہیں۔ میں ان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 759 ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور اجر طلب کرتے ہوئے رمضان کی راتوں کو قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت المراجی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288 کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو قیام اللیل کا لفظ آیا ہے تو قیام اللیل سے ایک مراد تراویح کی بھی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تراویح کی برکت سے انسان کے تمام گناہ صغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے، اور جو گناہ کبیرہ ہیں وہ توبہ کے ساتھ ہی معاف ہوتے ہیں۔ ہمارا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے جو عوام الناس میں بات مشہور ہے کہ سحری کا ٹائم نماز فجر کی اذان تک ہوتا ہے، کیا اس وقت تک روزے دار کھا پی سکتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ تو ہم نے خود بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو والدین بھی اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتر اذان ہوتی بھی اذان ختم ہونے تک کچھ کھا پینا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو اذان ہوتی ہے یہ نماز فجر کے وقت میں اذان دی جاتی ہے، اور جو سحری کا وقت ہے یہ جب نماز فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو روزہ ہے یہ اسی صورت میں منعقد ہوگا کہ جب انسان نے جو نماز فجر کا وقت ہے اس سے پہلے کھانے پینے کو بند کر دیا۔ ہاں، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اذان کے وقت میں بھی کھا پی رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اذان ختم ہونے تک میں کھا پی لوں تو میرا روزہ ہو جائے گا، تو اس طرح اس انسان کا روزہ شروع ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ ایسی غلط فہمی ہے جو عوام الناس کے اندر مشہور ہے، اور کئی عوام اس غلط فہمی کی وجہ سے اپنے روزوں کو خراب کر رہی ہے۔ تو مفتی صاحب، ہمارا آپ سے آج کا آخری سوال ہے کہ عوام میں مشہور ہے کہ ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ جی ایسا ہی ہے، عوام الناس کے اندر یہ چیز مشہور ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ناخن کاٹنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے مطابق حکم شرعی یہ ہے کہ ناخن کاٹنے سے یا آنکھ کے اندر سرما لگانے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عوام کے اندر یہ باتیں مشہور ہے کہ سرما لگانے سے مکروہ ہو جاتا ہے، ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ان چیزوں کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ جو حکم شرعی ہے وہ یہ ہے کہ ناخن کاٹنے اور آنکھ کے اندر سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اصل میں ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہر ایرا گیرا جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کے مسائل کو بیان کر رہا ہوتا ہے، کہ جس نے کبھی
اسلام کی کتب کو پڑھا نہیں، مطالعہ نہیں کیا، وہ بھی شرعی مسائل کو بیان کر رہا ہوتا ہے اور سننے والے اس کو سن کر اس کی بات کو سچ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہمیں کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہو یا ہم کسی عام انسان سے کوئی شرعی مسئلہ سنیں تو اپنے علماء کرام سے، اپنے مفتیان کرام سے اس کی تصدیق کروا لے، کیا واقعی شریعت اسلامیہ کے اندر یہ مسئلہ ایسے ہی ہے یا اس کے برخلاف ہے، کیونکہ اب جہالت کا دور ہے، ہر بندہ اپنے مطابق مسائل کو بیان کرتا ہے۔ تو لہذا اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو غلط عوام کے اندر مشہور ہے، ہم آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اس سوالات کے اندر ان چیزوں کو واضح کریں گے بھی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف انہی باتوں پر یقین رکھیں کہ جو کتب کے اندر موجود ہیں، جو علماء اور مفتیان کرام جن چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بہت بہتر مفتی صاحب، آپ نے بہت احسن انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی شرعی مسئلے کی رہنمائی کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب پیج کو فالو کریں، اور آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔